اللہ نے جتنے انعامات ہمیں دیے ہیں ان تمام انعامات میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس اسلام ہے، اور آج ہم نے اسلام کو پیچھے کر دیا، اور جب ہم نے اسلام کو پیچھے کر دیا اور پھر دنیا کفر ہم پر مسلط ہوا اور آج ہم ذلیل و رسوا ہوئے۔ اقبال نے یہی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ارے ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرت شیخ الہند نے کہا، میں نے مالٹا کے جیل میں ایک بات سیکھی ہے کہ مسلمان اس وقت ذلیل اور رسوا ہوگا جب مسلمان اور قرآن میں فاصلہ ہوگا۔ حضرت شیخ الہند نے کہا تھا کہ مسلمان اس وقت ذلیل ہوگا جب مسلمان اور اسلام کے درمیان میں فاصلے آئیں گے۔ آج مسلمان اور اسلام کے درمیان فاصلے آ چکے ہیں۔ مسلمان کے سر پہ دستار ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے۔ مسلمان کی زبان میں صداقت ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے۔ مسلمان کی تجارت میں امانت ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے۔ مسلمان خائن نہیں ہونا چاہیے تھا، آج مسلمان خائن ہے۔ مسلمان ظالم نہیں ہونا چاہیے تھا، آج مسلمان ظالم ہے۔ مسلمان کو کفری طاقتوں کی غلامی نہیں کرنی چاہیے تھی، آج کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جب ہم نے اسلام کو پیچھے کیا آج ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یاد رکھو، حضور علیہ السلام نے ہمیں اسلام کا چہرہ صاف بتایا ہے، سارا کچھ ہمیں دکھایا ہے۔ اس بات پر نہ خدا کی قسم تو جنت جائے گا نہ میں جنت جاؤں گا اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارے پاس ہے، جبکہ اس کے نظریے میں دیکھو نمازی بن کر ہم نماز پڑھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا۔ میں نے کہا نا مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو مسلمانوں کا وہ ہے جو للہ فی اللہ زندگی صبح و شام بس ایک چیز پہ گزارتا ہے، میرا رب جو کہتا ہے، میرا آقا کا جو سنت ہے، میرے نبی کے فرمان اور میرا آقا رب کا قرآن جو کہتا ہے اس پر میری زندگی ہے۔ ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے، تہجد بھی ہے، نمازوں کا اہتمام بھی ہے، جماعتوں کا اہتمام بھی ہے، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان ہے جو آج ہمارے معاشرے میں 2% ہے۔ ایک وہ مسلمان ہے، ایک وہ مسلمان ہے جس کا نام صرف اسلام ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں، بس میں مسلمان ہوں۔ شکل دیکھو تو یہودی، لباس دیکھو تو انگریز کا، اور ٹی وی پر آنے والوں کا لباس اپناؤ اور ان کی شکلیں اپناؤ، وہ جو کچھ کہے وہ تم کھاؤ، وہ جس طرح بولے اس طرح تم بولو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر کھانا کھائے تم بھی کھڑے ہو کر کھانا کھاؤ، اگر وہ کھڑے ہو کر بولو تقاضا کرے تم بھی کھڑے ہو کر کرو، اگر وہ پینٹ پہنے تم پینٹ پہنو، اگر وہ ٹراؤزر پہنے تم ٹراؤزر پہنو، اگر وہ آدھی لباس پہنے تم آدھا لباس پہنو، اگر وہ آدھا شرٹ پینے تم پہن لے تم بھی آدھا شرٹ پہن لو، اگر وہ بال یوں کرے تم یوں کرو، اگر وہ یوں کرے تم یوں کرو، اگر وہ کھڑے کرے دجال کی طرح تم بھی دجالوں کی طرح بال اس طرح کرو، اگر وہ آدھی داڑھی چھوڑے تم بھی آدھی داڑھی چھوڑو، اگر وہ پوری داڑھی کو نالے میں ڈالے تم بھی ڈالو، اگر وہ زبان گندی استعمال کرے تم بھی گندی استعمال کرو، اگر وہ پوری رات فحش فلمیں دیکھتا ہو، فحش ویڈیوز دیکھتا ہو تم بھی فحش ویڈیوز دیکھتے رہو، اگر وہ نماز کو میچوں پہ قربان کرے تم بھی قربان کرتے رہو، اگر وہ اپنے دین کو اپنے مذہب کو سارا کے سارا بےہودہ بنائے اور تم بھی بےہودہ اور کہو کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ ایک یہ طبقہ ہے اور یہ بہت زیادہ ہے، آج ہمارا معاشرہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن حقیقی یقین اور اس کا جو اثرات ہیں وہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ یار دیکھو کیا زمانہ تھا، کیا زمانہ تھا، صحابہ کرام دعوت نہیں دیتے تھے، بس گھر کے ساتھ گھر بنا لیا۔ وہ کافر کا گھر صحابہ کو دیکھتے دیکھتے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہیں پر جماعت بھیجی، وہ جماعت وہاں پر گئی، پاک پیغمبر کے سنت کو زندہ کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، مسواک کا استعمال کیا، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ آج کہاں ہے وہ اثرات دوستو؟ کیا وہ اسلام تبدیل ہوا؟ کیا وہ اللہ تبدیل ہے؟ کیا وہ قرآن تبدیل ہے؟ کیا رسول اللہ تبدیل ہے؟ کیا جہنم کے بارے میں جو باتیں تھی وہ ختم ہو گئی؟
کیا جنت کے مناظر ختم ہو گئے؟ نہیں دوستو، سب کچھ وہی ہے، اللہ بھی وہی، قرآن بھی وہی، محمد بھی وہی، جنت بھی وہی، جہنم بھی وہی ہے، صرف میرا اور تیرا کردار میں فرق آیا ہے۔ تسلیم کرو دوستو، ہم نمازی تو ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المسلم، حضرت ابو بردہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا اور ہم نے سارے نے مل کر اللہ کے نبی سے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ کے نبی ہمیں بتاؤ اسلام افضل، سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس مسلمان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہی مسلمان اور سب سے افضل ترین اسلام ہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے کردار پہ غور کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری زبان سے، ہمارے ایک بیان سے، ہمارے ایک میسج سے اور ہماری ایک گفتگو سے اگر کسی مسلمان کا دل دکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسا شخص اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ کیا آج ہمارے پریس کانفرنسوں سے مسلمانوں کے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے یا سکون برپا ہو رہا ہے؟ کیا آج مسلمانوں کے پریس کانفرنسوں سے کیا آج ہمارے گھروں میں مائیں رو رہی ہے یا سکون کی نیند سو رہی ہے؟ ہاں دوستو، اگر ہم اس بات پر غور کریں، ہماری زبان سے اگر آج مسلمان پریشان ہے، مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، مسلمان غمگین ہے، پھر یاد رکھو تیرا اسلام نہیں ہے۔ اگرچہ شیخ سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے کشف الباری شرح البخاری کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں اسلام سے مراد المسلم الکامل یا المسلم الممدوح، یعنی مکمل اور تعریف والا جو اسلام ہے وہ اسلام یہی ہے جو ہمیں صداقت کے راستے دکھاتا ہے۔ اسلام تو وہ تھا جو صحابہ کے پاس تھا، ہمارے پاس کیا اسلام ہے دوستو؟ کیا اسلام ہے دوستو ہمارے پاس؟ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صبح کی نماز میں حاضری لیا کرتے تھے، اور پھر حضور فرماتے تھے تم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جنہوں نے آج گھر سے نکل کر فجر کی طرف نماز کی طرف آیا اور اس نے راستے میں کوئی صدقہ کیا؟ تو حضرت ابوبکر ہاتھ کھڑے کرتے، اللہ کے نبی میں ہوں، اور پھر اللہ کے نبی اس کے لیے جنت کا اعلان فرماتے۔ اگلے دن دیکھتے تو کئی صحابہ گھروں سے فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو صدقات دیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا جو فجر کے نماز کے لیے نکلے اور صدقہ دے اس کے لیے فلاں جنت ہے۔ دوستو آج مجھے بتاؤ، یہ جو اسلام میرا اور تیرا ہے یہ غلامی کا اسلام ہے۔ دوستو معذرت کے ساتھ، یہ ہمارا اپنا اوریجنل اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم پر خواہشات کا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ تو رب نے کہا، قرآن سورۃ النجم کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ تو ہم اپنے خواہشات کے اسلام پر عمل پیرا ہے، ہم اپنے خواہشات کے مطابق، اگر مسجد ہمارے خواہش کے مطابق ہوئی نماز ہوگی، ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر اذان ہمارے خواہش کے مطابق ہوگی ہم جا کر نماز پڑھیں گے، اگر تجارت ہمارے خواہش کے مطابق ہوگی، اگر تبلیغ ہمارے خواہش کے مطابق ہوگی، اگر جہاد ہمارے خواہش کے مطابق ہوگی، اگر مولوی کی قرات اور بیان ہمارے خواہش کے مطابق ہوگی، تب جا کر ہم نمازی ہیں، تب جا کر اگر میرا مزاج بنا، اگر مجھے اچھا لگا تو میں حاجی بنتا ہوں، ورنہ حج کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر میرے کو ضرورت پڑی یا میرے کو کوئی اپنا نام شہرت کمانا تھا تو میں زکوٰۃ دینے والا بنوں گا، اور اگر میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو وہ تو آج ہمارے پاس ہے نہیں، اور ہم ان تمام چیزوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا نفس خوش ہو، اور جب ہم اپنے نفس کے خواہشات میں اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہی ہو رہا ہے۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا دوستو، آج کئی سوال مت کرو۔ لوگ پوچھتے جی مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا بن رہا ہے؟ پوری دنیا میں آپ تصور ڈالیں، پوری دنیا پر آپ غور ڈالیے، اگر کہیں پر خون بہ رہا ہے یا کہیں کسی ملک کے اندر سازشیں ہو رہی ہے یا کہیں پر ممالک کو لڑایا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو مسلمانوں کے ممالک نظر آئیں گے۔
सूडान को थोड़ा, अफ्रीकी को थोड़ा, जनाब आपके अरब को थोड़ा, आपके आजम को थोड़ा, आपके अफगानिस्तान को थोड़ा, आपके इराक को थोड़ा, आपके शाम और मिस्र फलस्तीन को थोड़ा, आपके पाकिस्तान को तोड़ने पे लगे हुए हैं दिगर इस्लामी ममालिक। ये सारा का सारा मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है? इसलिए कि मुसलमानों ने अपने ऊपर इस्लाम को नहीं, अपने ख्वाहिशात को नाफिज किया है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। याद रखो दोस्तों, अगर हमारी जबान से कोई मुसलमान तकलीफ में है, हमारा इस्लाम मशकूक है, हमारा इस्लाम कामिल नहीं है। और हमें जन्नत में ले जाने के लिए हमें मुकम्मल इस्लाम चाहिए, हमें कामिल इस्लाम चाहिए, हमें अस्हाब पैगंबर जैसा मिजाज चाहिए, उन जैसा ईमान चाहिए, उन जैसा इस्लाम चाहिए। वरना ये जो इस्लाम मेरा तेरा है, ये ख्वाहिशात की पैरवी वाला इस्लाम है। बज़ाहिरन हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा इस्तेमाल में आने वाली चीज अंग्रेज की है, इसराइल की है, यहूद की है। और हमारी शक्लें, हमारा लिबास, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना देखना, सोना, कारोबार, तिजारत, नौकरियां, सारे हमने अंग्रेज के, यहूद के तसल्लुत में चला रहे हैं। बज़ाहिरन मैं नमाजी, मैं गाजी, मैं हाजी, और बज़ाहिरन मैं मुसलमान और इस्लाम के पैरोकार, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे अंदर इस्लाम, क्या ये इस्लाम है? ये इस्लाम है जो हम और आप कर रहे हैं। मिन लिसानिही व यदिही, ना हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। ये कैसा इस्लाम है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यबक़ल इस्लाम, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, इल्ला इस्मुहु, मगर उसका नाम बाकी रहेगा। क्या ये हदीस आज हमारे ऊपर फिट नहीं? क्या ये हदीस के मिस्ताक हम नहीं है? पाक पैगंबर ने फरमाया, ला यबक़ल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, उसका नाम बाकी रहेगा। मैं माजरत के साथ चाहता हूँ, आज तो कारोबार चमकता इस्लाम के नाम से है, अगरचे अंदर रिश्वत हो, सूद हो, जो कुछ हो। और बहुत सारे जगहों में मैंने तो देखा, आपने भी शायद देखा हो, जहां पर लिखा हुआ होता है ना इस्लामी हमाम, तो वो हमाम भी अच्छा चलता है, इस्लामी हमाम। अगरचे अंदर वो दाढ़ी मुंडवाता हो, अगरचे अंदर वो अंग्रेजी बाल बनाता हो, और लिखा हुआ क्या होता है? इस्लामी। जब लफ्ज इस्लामी होगा तो फिर चलेगा। हमारे मुआशरे में कितने स्कूल है, मैं जिनसे वाकिफ हुई, हमारे मुआशरे के स्कूल की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने स्कूल के साथ, हमें कोई तो ये याद बात को मुखालते में न डाले, हम स्कूल के निजाम या स्कूल की बातों के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक बात समझाना चाह रहा हूं, ला यबक़ल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा मगर उसका नाम बाकी रहेगा। आइए, जिन लोगों ने अपने स्कूल के नाम के साथ इस्लामिक का टच दिया है कि इस्लामिक स्कूल अगरचे नहीं होता, उनके फंक्शनों में औरतों के बरमार होती है, बेहयाई होती है, मौसीकी होता है, नाच गाने, फिल्में होती है। मैं खुद देखता हूं और मैंने देखा है, और तुम भी जानते हो। इस्लाम का नाम लगा दो, दाढ़ी मुंडवाने वाला हमाम भी चलता है। इस्लाम का नाम लगाकर एक बदतहजीब और मौसीकी का मुआशरा भी चलता है। कई शादी हालों पर लिख दो कि ये शादी हाल इस्लामिक शादी हाल है, अगरचे पूरी रात उसमें गाने चले, वो शादी हाल भी चलता है। ला यबक़ल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा मगर उसका नाम बाकी रहेगा। दोस्तों याद रखो, इस्लाम और मुसलमान ये एक हकीकत है, ये एक अजीम ताकत और कुव्वत है। जब हमारे पास इस्लामी ताकतें थी, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा इस्लामी लीडर हमारे पास था, जब नूरुद्दीन जंगी जैसा इस्लामी रहबर और रहनुमा हमारे पास था, जब हमारे पास तारिक बिन जियाद जैसा इस्लामी पेशवा था, हम दूसरों से भीख नहीं मांगते थे, हम दूसरों की ताकतों के नीचे मगलूब नहीं हुआ करते थे, हम दुनिया पे हुकूमतें करते थे, हम कुफर के तख्तों को उड़ा कर रखते थे, हम काफिरों की सल्तनतों को पांव तले रौंद कर डालते
چاہتے تھے، ہم دنیا کفر پر اپنا نظریہ مسلط کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے پاس اسلام کا طاقت تھا، ہمارا چہرہ اسلامی تھا، ہمارے سر پہ اسلامی دستار تھا، جب ہم نے اپنے سروں سے اسلامی دستار کو اتارا، جب ہمارے ماں بہنوں نے اپنے سروں سے حجاب کو اتارا، جب ہم نے اپنے معاشرت و تجارت سے اسلام کے لفظ کو الگ کیا، اور جب ہم نے سودی کاروبار کو پیمنٹ کا نام دے کر رائج کیا، اور جب ہم نے اسلام کو سیٹ پر لگایا اللہ اسمہ، جب ہم نے اسلام کے نام پر زندگی گزارنے کی کوشش کی، آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کے ہاتھوں ذلیل ہے، مسلمان کو گھروں سے نکال رہا ہے، مسلمان کی عورتوں کو بے آبرو کر رہا ہے، مسلمان کی بہنوں کی عزتوں کو تار کر رہا ہے، مسلمان پہ حملے کر رہا ہے، مسلمان کو رلا رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان دست و گریباں ہے، مسلمان اور مسلمان آپس میں لعن و طعن کے شکار ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ دست و گریبان ہے۔ یاد رکھو، جب ہمارے اندر سے اسلام کا ضابطہ نکلے گا، اسلام کا نظریہ نکلے گا، جب ہم اپنے اندر سے اسلام کو دور کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ ورنہ ہم تو بیٹے تھے ابدالی کے، ہم تو بیٹے تھے غزنوی کے، ہم تو بیٹے تھے غزالی کے، ہم تو بیٹے تھے اصحاب پیغمبر کے، ہم تو ماننے والے تھے حضرت عمر فاروق کے، ہم تو ماننے والے تھے خالد بن ولید کے، ہم تو ماننے والے تھے ابو عبیدہ بن جراح کے۔ میں ایک سوال آخری کر کے خطبہ ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا موجودہ پورے اتنے طاقتوں میں پاکستان مسلمان، ہندوستان مسلمان، اور وہاں بڑے تعداد میں مسلمان، افغانستان مکمل مسلمان، بنگلہ دیش مکمل مسلمان، سعودی عرب مکمل مسلمان، برما مکمل مسلمان، عراق مسلمان، شام مسلمان، فلسطین مسلمان، میں نام لیتے یہ سارے ممالک مسلمان ہیں، اور بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ میں پکا مسلمان، میرے پاس اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں۔ بتاؤ 1 فٹ کی زمین تم نے فتح کی ہے؟ بتاؤ نا، 1 مٹھ کی زمین، 1 بالشت کی زمین، اور آج تو کچھ ناکارہ مسلمان، بے دین مسلمان، جس کے پاس صرف اسلام کا نام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جی فلسطین کو زمین دے دینی چاہیے، اسرائیل کو کیوں لڑائی کرتے، کیوں بچے مرواتے ہیں؟ تیرا نظریہ اسلام کا متصادم نظریہ ہے، تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے، اسلام کافر کو زمینیں دیا نہیں کرتے۔ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب کے دھرتی سے یہود کو نکالو، ہمارا تو یہ نظریہ تھا، ہم کافروں کی زمینوں کو غصب کر کے ان پہ ہم اپنا تسلط قائم کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہوا دوستو؟ اس لیے ذرا غور کرے، ہمارے پاس اسلام ہے، اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ مضبوط رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، امن کا رشتہ ہے، تعلقات کا رشتہ ہے۔ آپس میں خدا کی قسم اور ذلیل ہو جاؤ گے اگر اسلام کا رشتہ نہیں رہا۔ اسلام کے رشتے میں آؤ، اسلام کو دامن سے پکڑو، پھر کہو، پھر دیکھو آج پورے علاقوں میں، تمام معاشرے میں، نہ ہمارے مسلمانوں کے کردار سے، ایسا تو ہم نے بہت آج کل دیکھ لیا، کافر سے متاثر ہو کر اسلام چھوڑ رہے ہیں، ایسا نظر نہیں آتا اسلام سے متاثر ہو کر کوئی کافر مسلمان ہو جائے۔ عجیب فلسفہ چلا ہے، خدا کی قسم اسلام کتنا مظلوم ہو چکا ہے۔ ایک دور، ایک زمانہ تھا ہمارے کردار سے کافر مسلمان ہوا کرتے تھے، آج ایک زمانہ آیا کافر کا کردار سے مسلمان مغلوب ہے۔ اپنے اسلام کی فکر کرے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسلام امن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔